دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ہیں جن کے پاس تیل کی دولتیں ہیں، وہ ان دولتوں کے ذریعے دنیا میں اسلام کی خدمت کا ایک نمونہ پیش کر رہی ہیں، جو نمونہ بسا اوقات اسلام کے متعلق بد ظنیاں پھیلانے میں بھی کام دے رہا ہے۔ اشتعال انگیزیاں کی جا رہی ہیں روپے کے بدلے، روپے کے برتے پر، اور دنیا میں اسلام کی ایسی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں کہ گویا اسلام مخالفت رائے کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس کا جواب تلوار دیتا ہے۔ یہ جو موجودہ صورت میں اسلام کی بھیانک تصویر کھینچی جا رہی ہے، دراصل اس کا آغاز آج سے کئی 100 سال پہلے سے ہوا ہے، جب اسلام کا اولین دور ختم ہوا اور خلافت پر ملوکیت قابض ہو گئی۔ اس وقت ملوکیت نے مسلمان علماء کی رائے پر اثر انداز ہونا شروع کیا اور اپنی حکومتوں کو لمبا کرنے کے لیے اور بقا دینے کے لیے انہوں نے سستے فتوے خریدنے شروع کیے اور مخالف کی آواز کو گم کرنے کے لیے انہوں نے اسلام پر یہ مظالم کیے جو ازمنہ وسطی کے علماء کے فتووں کی صورت میں آج تک ہمیں ملتے ہیں۔ اور یہ فتوے اس نوعیت کے ہیں کہ ہر مسلمان عالم نے ان ادوار میں دوسرے مسلمان علماء اور طبقات خیال کے خلاف فتوے دیے ہوئے، اس لیے یہ اندرونی چلنے والی تلواریں ہیں اسلام کی، جن کو جہاد کے نام پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اتنا دردناک نقشہ بنتا ہے کہ قرآن کی اتھارٹی پر اور حدیث کی سند پر کثرت سے یہ فتوے آپ کو ملیں گے کہ وہابی واجب القتل ہیں اور حنفی واجب القتل ہیں اور حنبلی واجب القتل ہیں اور شافعی واجب القتل ہیں اور حنازلہ واجب القتل ہیں اور اسی طرح وہ معتزلہ واجب القتل ہیں۔ غرضی کے کوئی نام آپ لیں، اس درمیانی اسلامی تاریخ میں مسلمان علماء کے واضح قطعی فتوے آپ کو میں دکھا سکتا ہوں کہ فلاں فلاں مسلمان علماء اور ان کے ماننے والے سارے واجب القتل ہیں، اور یہاں تک فتوے ہیں کہ ان کا خون مباح ہے، یعنی حکومت پر قتل فرض نہیں ہے، بلکہ ہر شخص، ہر کس و ناقص اگر ان کی جان پر حملہ کرتا ہے اور ان کا خون بہاتا ہے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک مرتبہ اور مقام حاصل کرے۔ اب ان سب فتووں پر جب آپ مجموعی نظر ڈالتے ہیں تو اسلام کی یہ تصویر ابھرتی ہے کہ اسلام کا جہاد گویا مسلمانوں ہی میں ایک دوسرے کے خلاف ہے، اور عملاً دنیا میں یہی تصویر ابھر رہی ہے۔ چنانچہ آپ گزشتہ چند سالوں میں مسلمانوں کے اختلاف کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لکھوں کھا ایرانی مسلمانوں کا خون عراقی اور دیگر عرب مسلمانوں کے ہاتھوں بہایا گیا اور اسے جہاد قرار دیا گیا اور خدمت اسلام قرار دیا گیا، اور لکھوں کھا عرب مسلمانوں کا خون ایرانیوں کے ہاتھوں بہایا گیا اور اسے جہاد قرار دیا گیا اور خدمت اسلام قرار دیا گیا، اور ہر مخالف مرنے والے پر نعرہ تکبیر بلند ہوئے اور ہر اپنے مرنے والے پر بھی نعرہ تکبیر اور نعرہ شہادت بلند ہوئے۔ اس تمام عرصے میں مسلمانوں نے کثرت سے ایک دوسرے کا خون بہایا، لبنان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی۔ افغانستان میں جو کیا ہو رہا ہے، جو جہاد ہوا تھا روس کے خلاف، روسی تو اس ملک کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور آج تک مسلمان دوسرے مسلمانوں کا اسلام کے نام پر خون بہا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک تصویر ہے جو روپے کے زور سے بن رہی ہے۔ چنانچہ وہ تیل کی دولت جو دیگر ممالک میں، یعنی مسلمانوں کے مخالف ممالک میں جس دنیاوی ترقیات کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے عظیم الشان کارخانے اس تیل کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں اور ان کی اقتصادی مشینری حرکت میں ہے، اور یہ جو روز آپ چہل پہل دیکھتے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، بجلیاں جاری ہیں، کثرت کے ساتھ کاریں ہیں جنہوں نے سڑکوں کو بھرا ہوا ہے،
اربوں کاریں آپ کو یورپ میں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں، یہ تیل کی دولت کا ثمر ہے۔ اس کے بدلے مسلمان ممالک کی دولت اکثر مسلمان ممالک کے گھر پھونکنے اور آگ لگانے کے کام آ رہی ہے، اور یہ ہے خلاصہ ان کی خدمت اسلام کا، جس کو غیر بڑی تضحیک اور تمسخر کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ نتیجہ نکال کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مسلمان ایک خونخوار قوم ہے، ان کا مذہب ان کو خون لینے کی تعلیم دیتا ہے، اور خون لینے کے نتیجے میں ان سے جنت کے وعدے کرتا ہے۔ یہ لوگ جو اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کر سکتے، اگر یہ طاقت پکڑیں گے تو تم لوگوں کا کیا حال کریں، لیکن اپنے سے فرصت ملے گی تو کسی اور کا حال کچھ کرنے کے قابل بنیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ طاقتور قومیں ان اندرونی لڑائیوں کو جاری رکھنے میں ان کی ممد ہیں، اور اس کے نتیجے میں عظیم اقتصادی فائدے حاصل کر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ تیل جو کسی زمانے میں وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے پیدا کیے ہوئے ڈالر یا پاؤنڈوں میں خریدا کرتی تھی، اب وہ ہتھیار بیچ بیچ کر ان مسلمان ممالک سے ان کا تیل مفت حاصل کر رہی ہیں، اور بوسیدہ ہتھیار ان کو دے دیتی ہیں، اور ان ہتھیاروں کے نتیجے میں مسلمانوں کا خون ہوتا ہے۔ یہ جہاد ہے جس کے ہم منکر ہیں، اس جہاد کے منکر نہیں جس کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا جاہد بہی جہادن کبیرہ۔ یہ قرآن ہے جس کی طاقت سے تم نے دنیا میں جہاد کرنا ہے، اور آج کی رپورٹ آپ کے سامنے اس بات کو خوب کھول کر پیش کر رہی ہے کہ آج میدان جہاد میں کون سی جماعت ہے جو تمام دنیا میں قرآن کی طاقت سے جہاد کر رہی ہے۔ خدا کی قسم وہ مسیح موعود کی پیدا کرتا ہو یہ جماعت ہے جو آج میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ کچھ میرے دل کی آگ میں ہم اس جہاد کے قائل نہیں ہیں جو زندوں کے لیے موت کا پیغام لاتا ہے، ہم اس جہاد کے قائل ہیں جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہاد کا داعی بنا کر بھیجا ہے۔ یدعوکم لما یحییکم، اے روحانی مردوں، یہ زندہ کرنے والا رسول آ گیا، تم مردوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ تمہیں زندہ کرے۔ بس یہ وہ جہاد ہے جس کے ہم قائل ہیں، اور دل و جان سے ہم اس جہاد میں مصروف ہیں۔ کثرت سے بعض احمدی خاندانوں کو یہ توفیق ملی ہے، بعض احمدی افراد کو یہ توفیق ملی ہے، بعض احمدی جماعتوں کو یہ توفیق ملی ہے کہ ایک ایک قرآن کریم کا مختلف زبانوں میں جو ترجمہ شائع ہوا ہے اس کے پورے اخراجات انہوں نے برداشت کیے ہیں اور سعادت سمجھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مزید ایسے پرخلوص خط مجھے ملتے چلے جا رہے ہیں کہ اگرچہ زبانیں فی الحال ختم ہو چکی ہیں، جن میں ترجمے شائع کرنے مقصود تھے، وہ کہتے ہیں ہمارا روپیہ سنبھال لیں، جب کسی اور زبان میں ترجمہ ہو تو ہمیں توفیق ملے کہ ہم اس ترجمے کے سارے اخراجات برداشت کریں، اور دنیا میں کوئی جماعت دکھائیں جہاں اس طرح انفرادی قربانی کے ذریعے خدمت دین کی جا رہی ہے۔ قومی اقتصادی دولت جو تیل کی ڈسکوری سے ہوتی ہے اس کی اور حیثیت ہے۔ قرآن کریم میں در حقیقت اس قسم کے اخراجات کی کوئی بھی حیثیت نہیں، اس کا ذکر ہی کہیں نہیں ملتا۔ قرآن کریم تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ایک عہد کیا ہے تم سے محمد رسول اللہ نے، اور تم نے ایک عہد محمد رسول اللہ سے کیا ہے، اور وہ عہد یہ ہے کہ تم سب اپنی جانیں خدا کے حضور پیش کرو گے اور اپنے اموال خدا کے حضور پیش کرو گے۔ یہ دیگر جتنے خدمت کرنے والے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اموال لے کر خدمت کرنے والے ہیں، اموال دے کر خدمت کرنے والے نہیں۔ آج تمام دنیا میں
صرف ایک اور صرف ایک مذہبی جماعت ہے، اور وہ جماعت احمدیہ ہے جو کسی حکومت کے سامنے بھیک کے لیے ہاتھ نہیں آگے بڑھاتی۔ بلکہ دنیا کی حکومتیں جب ان کو پیشکش کرتی ہیں کہ کسی مدد کی ضرورت ہے تو جماعت احمدیہ سر بلند کرتے ہوئے انکار کر دیتی ہے کہ ہمیں تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں، خدا نے ہمیں وہ دولت بخشی ہے جو نہ ختم ہونے والی دولت ہے، اور وہ مومن کا اخلاص ہے۔ بس اس اخلاص کی حفاظت کریں